علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے طارق مسعود صاحب ہیں. یہ لاہور کے رہنے والے ہیں لیکن اس وقت مقیم ہیں صومالیہ میں. وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام فوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں انتہائی قابل تعریف ہیں، لیکن فرقہ وارانہ تقسیم، فرقہ واریت جو اس کی بنیاد ہے، اس پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے کہ شادی، نماز، حتیٰ کہ مسجدوں پر بھی مسالک کے لیبلز لگے ہوئے ہیں اور سوائے نفرت اور منافقت کہ یہ کیا ہے. اور ایسے ہی لوگ اپنی حرکتوں سے دنیا کو اسلام سے بیزار کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے یا پھر ایک امت؟ طارق مسعود صاحب علامہ اقبال کے دو علیحدہ علیحدہ شعروں کے مصرے. ایک تو ان کا ایک مصرع ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی. ٹھیک. دوسرا وہ شعر ہے ان کا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر. یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں. آپ نے بات کی ہے کہ جی قوم بننا ہے یا امت. بھائی قوم ہی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے، امت تو بہت اب دور کا مسئلہ رہ گیا. آپ پورے عالم اسلام کا ایک نظر جائزہ لیں تو شاید دوبارہ کوئی یہ سوال ہی نہ اٹھائے. ہم تو اتنے اشروں میں ایک قوم بھی نہیں بن سکے، اور میں تو یہ لکھ بھی چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ قوم تو دور کی بات، ہم تو ہجوم بھی نہیں. اور اگر ہم ایک ہجوم ہیں تو ہجوم بھی ایسا جس کے اندر کسی نے سانپ چھوڑ دیے ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ 1-2 لاکھ کا ہجوم ہو، اس میں وہ 1500 سانپ چھوڑ دیے جائیں، آدھا ہجوم باقی آدھے کو کچل کے گزر جائے گا. یہ تو ہمارا اچھا. قوم بنتی ہے انصاف کی بنیاد پہ، یہ یاد رکھیں. گھر میں انصاف نہیں ہوگا تو اولاد اکٹھی نہیں رہ سکتی آپ کی. انصاف سے مراد ہے ہر جگہ انصاف ہو، اقتصادی انصاف سے لے کے عدالتی انصاف تک. ہمارا اقتصادی انصاف کا یہ حال ہے کہ اس ملک کے وسائل پہ ایک اقلیت کا مکمل قبضہ ہے، جس کے نتیجے میں غریب غریب تر اور امیر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے. رہ گیا عدالتی انصاف. وہ ایک میگزین کا ریسنٹلی 2-4 مہینے پہلے میں نے اس کا ٹائٹل سٹوری تھی، پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، کرمنل، اس کی سرخی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. وہ تھی کہ اٹ punishes the poor, it punishes the poor and protects the rich. یہ ہے ہمارا عدالتی نظام. اس صورتحال میں امت بننا تو خیر بہت دور کی بات رہ گئی اب. اور اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بنو امیہ سے شروع کریں، جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس، ایباسائڈس، انہوں نے ان کی قبریں کھود کے
بنو امیہ کی، میں نام لوں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کن کن لوگوں کی قبریں کھودی گئیں اور ان کے ڈھانچے یا ان میں کوئی اگر بچا کچھا تھا لٹکا دیے انہوں نے۔ اس کے بعد ساری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، مار دھاڑ سے بھرپور شاہکار ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی دو مثالیں سادہ، ظہیر الدین بابر بانی مغلیہ سلطنت، حالانکہ وہ خود کو مغل نہیں، وہ چغتائیہ کہتے ہیں، اوریجنلی دے آر ٹرکس، ترک ہیں وہ۔ پہلی گردن ماری کس کی؟ تہجد گزار ابراہیم لودھی کی۔ پھر جو ہمایوں بابر کے بیٹے ہمایوں کا جو حشر کیا اس کے سگے بھائیوں نے اور ایک اور مسلمان بھائی نے جس کا نام شیر شاہ سوری تھا، اس نے ویسے ہی وہاں سے بھگا دیا اس کو۔ ان سب کی اولادیں دیکھ لیں۔ اینڈ پہ آ جائیں آپ، اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں یہ محاورہ بناؤں گا کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ باپ کو اندر کر دیا، بھائی بھتیجے سب فارغ، گردنیں کاٹ دی۔ اچھا، ادھر بایزید یلدرم تھا آٹومنس کا، وہ پھڑکاتا تھا یہ یورپین طاقتوں کو، اس نے کبھی شکست دیکھی نہیں تھی زندگی میں، پھڈا پڑ گیا یلدرم کا، میر تیمور کا۔ میر تیمور صاحب یہاں سے اٹھے وہاں پہنچے تو وہاں برباد کر کے رکھ دیا، پنجرے میں لے کے اس کو گھماتے رہے۔ تو یہ ساری تاریخ جو ہے، اس کے بعد یہ سوچنا، بہرحال اللہ کرے کبھی ایسا ہو جائے، پھڈا پڑ گیا یلدرم کا، میر تیمور کا۔ میر تیمور صاحب یہاں سے اٹھے وہاں پہنچے تو وہاں برباد کر کے رکھ دیا، پنجرے میں لے کے اس کو گھماتے رہے۔ تو یہ ساری تاریخ جو ہے، اس کے بعد یہ سوچنا، بہرحال اللہ کرے کبھی ایسا ہو جائے۔